بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان درویش جج کا جرنیل کے سامنے انکار، انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا. ناظرین، ممتاز کالم نگار حامد میر اپنے ایک حالیہ کالم میں لکھتے ہیں، آج کل اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو عہدوں کے اصول اور نوکریاں بچانے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور لاگوں کے سامنے جھکتے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک جج صاحب بہت یاد آتے ہیں جو واقعی معزز تھے. اس معزز جج کی یاد اس لیے آئی کہ اگر وہ بھی کسی بند کمرے میں تھوڑا سا جھک جاتے اور کسی فیصلے کے ذریعے تھوڑا سا گر جاتے تو بڑی آسانی سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے، مزید جھکتے جھکاتے سپریم کورٹ بھی پہنچ جاتے اور ایک دن چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن جاتے. لیکن وہ ایک اصلی جج تھے، لہٰذا نہ تو بند کمرے میں جھکے نہ ہی کسی عدالتی فیصلے میں اپنے آپ کو گرایا، بلکہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر دیا. اس بہادر جج نے کسی کرنل یا بریگیڈیئر کے سامنے نہیں، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ضیاء الحق کے سامنے انکار کیا، اور اسی انکار نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. اس بہادر اور دیانتدار جج کا نام جسٹس خواجہ محمد احمد صمدانی تھا، جو جسٹس کے ایم صمدانی کے نام سے جانے جاتے ہیں. جسٹس صمدانی کی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالیں تو یقین نہیں آتا کہ کوئی جج اتنا درویش بھی ہو سکتا ہے کہ سچائی اور انصاف کی خاطر عدلیہ کے اعلیٰ ترین عہدوں کے پاس پہنچ کر بھی سب کچھ ٹھکرا دیا. خواجہ محمد احمد صمدانی CSS کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر کے اعلیٰ سرکاری افسر بننے کی بجائے جوڈیشل سروس میں آ گئے تھے. ایک نوجوان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی حیثیت سے کام شروع کیا. جنرل ایوب خان پاکستان کے حکمران تھے. ایک دن عدالت میں بیٹھے تھے کہ ایک خاتون حکمران وقت کی والدہ کا سفارش لے کر آئیں. جسٹس کے ایم صمدانی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خاتون نے بڑی تمکنت سے کہا، جنرل ایوب خان کی والدہ کا خط ہے. جج صاحب نے یہ خط پاڑ کر آتش دان میں پھینک دیا. 1972 میں جسٹس کے ایم صمدانی کو لاہور ہائی کورٹ میں جج مقرر کر دیا گیا. 1977 میں مارشل لا نافذ ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بن گئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ان کے وکلا ہائی کورٹ کے ذریعے بھٹو صاحب کے لیے چھوٹی چھوٹی سہولتیں حاصل کرنے لگے جن کی قانون میں گنجائش موجود تھی. ایک دفعہ جسٹس کے ایم صمدانی نے بھٹو صاحب کو جیل میں کاغذ اور قلم فراہم کرنے کا حکم دیا تو ان کے ساتھی جج جسٹس مولوی مشتاق حسین ان کے پاس آئے اور کہا کہ صمدانی صاحب، آپ تو بھٹو کو کچھ زیادہ ہی فیور دے رہے ہیں. صمدانی صاحب نے جواب میں کہا کہ بطور جج میں آپ کا ماتحت نہیں، مجھے بہتر علم ہے کہ میں نے عدالت میں کیا کرنا ہے. کچھ ہی دنوں بعد ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی. جسٹس کے ایم صمدانی قائم مقام چیف جسٹس تھے. وہ یہ درخواست ضمانت کسی دوسرے جج کو ریفر کر کے اپنی جان چھڑا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بطور سینئر جج اپنی عدالت میں اس درخواست کی سماعت کی اور بھٹو کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا. ذوالفقار علی بھٹو کی ضمانت پر رہائی نے جنرل ضیاء الحق کو آگ بگولا کر دیا. انہوں نے پنجاب کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے پوچھا، تم نے بھٹو کو رہائی کے بعد گرفتار کیوں نہ کیا؟ جنرل صاحب نے جواب میں کہا کہ بھٹو کے خلاف کوئی دوسرا مقدمہ نہیں تھا، تو بھٹو کو مارشل لا ریگولیشن کے تحت گرفتار کر لیا گیا. جسٹس مولوی مشتاق حسین کے جنرل ضیاء الحق سے قریبی روابط تھے. وہ پہلے ہی جنرل ضیاء کو جسٹس کے ایم صمدانی سے بدظن کر چکے تھے، لہٰذا صمدانی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا کر وفاقی سیکرٹری قانون بنا دیا گیا اور مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کے
عدالتی قتل کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ایک ایسے خونخوار فوجی 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو عدالتی قتل کے بعد جنرل ضیاء الحق ایک ایسے خونخوار فوجی ڈکٹیٹر بن چکے تھے جن کو امریکہ کے پشپناہی بھی حاصل تھی۔ ایک دن فوجی ڈکٹیٹر کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہا تھا۔ اجلاس میں تمام وفاقی سیکرٹری بھی موجود تھے۔ فوجی ڈکٹیٹر نے بڑی رعونیت سے کہا کہ بعض سیکرٹری بڑے کرپٹ ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے پتلونے اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں۔ اس فکرے کے بعد کابینہ کے اجلاس میں سناٹا چھا گیا۔ وفاقی سیکرٹری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب خاموش تھے، سب کو اپنی نوکریوں کی فکر تھی۔ جسٹس کے ایم صمدانی بدستور جج تھے، ڈپوٹیشن پر لا سیکرٹری بنائے گئے تھے۔ وہ اجلاس میں کھڑے ہو گئے اور کہا، جنرل صاحب، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کرپٹ جرنیلوں کی پتلونیں اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں۔ یہ سن کر جنرل ضیاء چٹپٹا گئے۔ اجلاس میں بریک لیا گیا تو جنرل ضیاء نے جسٹس کے ایم صمدانی کو علیحدگی میں بلایا اور کہا کہ آپ مجھ سے معذرت کر لیں۔ جسٹس کے ایم صمدانی نے جواب دیا کہ اجلاس دوبارہ شروع ہوتے ہی آپ اپنے الفاظ واپس لیں تو میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لوں گا۔ جنرل ضیاء نے معذرت سے انکار کیا تو جسٹس کے ایم صمدانی نے بھی معذرت سے انکار کر دیا۔ مارچ 1980 میں پیش آنے والا یہ واقعہ جسٹس کے ایم صمدانی نے کئی سال بعد جناب عامر خاکوانی کو خود سنایا تھا۔ جنرل ضیاء نے انہیں واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا۔ 1981 میں ججوں سے کہا گیا کہ پی سی او پر حلف لو۔ جسٹس کے ایم صمدانی نے پی سی او پر حلف لینے سے انکار کر دیا۔ ساتھی ججوں اور وکلاء نے کہا کہ جج صاحب حلف لے لیں اور چیف جسٹس بن جائیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 46 برس تھی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ تو لاہور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن جائیں گے۔ جج صاحب تو اصلی جج تھے، انکار پر قائم رہے اور استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر صرف 5 سال تھی۔ پھر ان کے در بدر ہونے کی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن ابن عربی اور واصف علی واصف کے مداح اس درویش جج کا جرنیل کے سامنے انکار انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا۔ آج کل کے اکثر ججوں کو تاریخ میں زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا وہ بند کمروں میں اقرار کر کے بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا حامد میر کا ایک خوبصورت اور دلچسپ اور تاریخی کالم اور سبق آموز کالم جو آپ کے گوش گزار کیا۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔